اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس ماحول میں، آج کے معاشرے کے اندر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہر انسان اتنا مشغول ہو چکا ہے ہر ایک کام میں کہ اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اذان نہیں سنتے، گفتگو کرتے ہیں، اذان نہیں سنتے، باتیں کرتے ہیں لیکن اذان نہیں سنتے۔ اذان ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کسی کام سے رک نہیں جاتے ہیں، اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ موبائل دیکھ رہے ہیں تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں۔ اذان کی ان کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان ہوتی تھی نا، ان کے پورے جسم کے اندر کمپن پیدا ہو جاتی تھی، تھر تھر کانپنے لگتے تھے، کہتے تھے ایسے بادشاہ کے یہاں گھر سے آواز آ رہی ہے، ایسے بادشاہ کے گھر جانے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزا سے کوئی ایسی بے ادبی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذان کے وقت کوئی بھی عبادت، یہ دنیا کی بات نہیں کر رہا، عبادت کی بات کر رہا، کوئی بھی عبادت، چاہے قرآن پڑھنا ہو، ذکر و اذکار کرنا ہو، تسبیح و تحلیل کرنی ہو، حمد و ثنا کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اذان کے وقت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہاں رک جانا چاہیے اور غور سے اذان سننی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا جواب دیں۔ اس لیے چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، کسی بھی کام کو کر رہے ہوں، جب اللہ کے گھر سے یہ صدا بلند ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہر کام کو بند کر دو، ہر کام کو روک دو اور اذان کو غور سے سنو اور اس کا جواب دو۔ اس لیے جو لوگ اذان کو غور سے نہیں سنتے، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد ایسے انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بتانے کا مقصد ہے کہ آپ جب اذان ہو تو اس کا احترام کریں، ادب کریں اور اذان کو غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔